یاد رکھو، خواہش اینٹی لائف چیز ہے۔ جس بھی چیز کو تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں کل ملے، جس کی بھی تم کل پانے کی خواہش کرتے ہو، وہ تمہارے آج کو برباد کر جاتی ہے۔ اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ وہ چیز جب کل تمہیں ملے گی تو تم اس سے لطف لینے کو اس وقت نہیں ہوگے، بلکہ تم کسی اور کل میں کچھ اور کی خواہش لے کر اس وقت کے آج کو برباد کر رہے ہوگے، کیونکہ کل کی عادت جو تم بنا چکے ہو وہ کل بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی ہوگی جیسے آج ہے، کیونکہ کل جب آتا ہے تو وہ آج ہوتا ہے، اور آج کو جینے کا تمہیں کوئی تجربہ ہی نہیں ہے۔ آج کو جینے کی تم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ تمہاری مسلسل عادت ہے کل میں رہنے کی، کل میں جینے کی۔ آج کو تم جیے ہی کبھی نہیں۔ یہ کتنی دلچسپ بات ہے، کبھی اس پر غور کرنا۔ جب بھی کل آتا ہے وہ آج ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ آج ہوگا تم اس سے انکانشیس ہو جاؤ گے، بے ہوش ہو جاؤ گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کل جو آج ہو گیا ہے اس کا برسوں تم نے انتظار کیا ہو۔ کبھی غور کیا؟ بچے سالوں میں انتظار کرتے ہیں بڑے ہونے کا، اور کتنی شدت سے انتظار کرتے ہیں، کتنی چاہ ہوتی ہے انہیں بڑا ہونے کی۔ نکلی داڑھی مونچھیں لگا کر ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر قدم آپتے ہیں۔ وہ بڑے ہونے کی اپنی خواہش میں پاگل ہوتے ہیں، مگر آج جب وہ بڑے ہو گئے تو سوچ سکتے ہو تم کہ وہ اس کو کتنا انجوائے کرتے ہوں گے۔ نہیں، انہوں نے اور کل بنا لیے ہیں۔ ڈگری، نوکری، شادی، گھر، کل میں جینا اب عادت ہے۔ یاد رکھو، تمہارا آج جیسا بھی ہو، جتنا بھی شاندار ہو، تم کل میں جینے کی عادت بنا چکے ہو، اس کو نہیں چھوڑو گے، کیونکہ انا کو جینا ہی کل میں آتا ہے۔ اب یہ کل گزرا ہوا کل ہو یا آنے والا کل، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ انا کو سب سے زیادہ نفرت ہے اس پل میں جینے سے۔ برسوں جس نوکری کے لیے ترستے ہو، تڑپتے ہو، وہ مل جاتی ہے تو پھر کیا تم مطمئن ہو جاتے ہو؟ نہیں، پھر تم پروموشنیں ڈھونڈتے ہو، کچھ اور جو ہے وہ نہیں۔ یہ پل کیسا ہے یہ اہم نہیں ہے، وہ پل کیسا ہوگا یہ تمہارے لیے اہم ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ جس کل کے آنے کے تم اتنے خواہش مند ہوتے ہو، جب وہی کل آتا ہے تو تم غائب ہو جاتے ہو، تو تم وہاں نہیں ہوتے، کیونکہ تم کو تو کل میں ہی جینے کا ڈھنگ آ گیا ہے۔ تم نے تو کل میں جینا عادت بنا لیا ہے۔ جیسے سراب ہوتا ہے صحرا میں، انا اور انسانی دماغ بالکل ویسے ہی کام کرتے ہیں۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ ریت کا صحرا ہے، اس میں پانی نظر آتا ہے، تم چلتے ہو، وہاں پہنچتے ہو، اور وہاں جا کر یہ راز کھلتا ہے کہ پانی تھا ہی نہیں، ریت تھی، سراب تھا۔ پانی تو وہ دور آگے ہے، تم پھر چل پڑتے ہو۔ سوچو، کیا اس طرح کبھی پانی تک کوئی پہنچ پایا ہے؟ کیا تم پہنچ جاؤ گے؟ تم یاد کرو اپنے بچپن سے اب تک گزری ساری زندگی کو، کیا کیا نہ تھا جو تم نے کل میں چاہا تھا، اور جب وہ کل ان سب چیزوں کے ساتھ وہاں آیا تو تم وہاں تھے ہی نہ۔ تم لوگوں کا حال اس شخص کا سا ہے کہ جس کی آنکھ کے ساتھ مسئلہ ہو، اور وہ دور کی ہی چیز بس دیکھ پاتا ہو، اور جب اس چیز کے قریب پہنچے تو وہ چیز اسے نظر آنا ہی بند ہو جائے۔ تم چھوٹے بچے ہوتے ہو تو تمہیں ایک ہی غم ہوتا ہے، کب بڑا ہوں گا اور اپنے کھلونے خود خرید سکوں گا، لیکن جب تم بڑے ہوتے ہو تو کھلونے نظر ہی نہیں آتے۔ تمہیں فار سائٹڈنس کی بیماری ہے، تم دور ہی کی چیز کو دیکھ سکتے ہو، اور جب دور کی اس چیز تک پہنچتے ہو تو چیز غائب ہو جاتی ہے، تم کسی اور چیز کو دیکھنے لگتے ہو۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ تمہیں کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ ہر چیز کے ساتھ تم نے اب تک یہی کیا ہے۔ ہر دفعہ جب تم کھلونے خریدنے کے قابل ہوئے، کھلونے نظر آنا بند ہو گئے۔ تم ساری زندگی دوڑتے ہو، تمہیں تمہاری پسند کے کھلونے ہمیشہ دور نظر آتے ہیں، مگر کبھی رک کر یہ سوال خود سے نہیں کرتے کہ مسئلہ کس کے ساتھ ہے۔ مسئلہ چیز کے ساتھ نہیں ہے، وہ چیز نہیں اڑ جاتی،
बल्कि मसला तुम्हारी आंख के साथ है जो फिक्स्ड है, जो दूर ही देख सकती है। वो 5 फीट से आगे ही देखती है, 5 फीट से पीछे उसके लिए ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है। इंसान यूं जी रहा है, हमेशा ब्लाइंड स्पॉट में। इंसान का आज हमेशा अंधेरे में होता है। इस पल से इंसान हमेशा गाफिल होता है, और यही पल वो पल है जिसमें तुम्हारा सारा खजाना है। अना की यही तो बीमारी है। अना कल को देखती है, मगर कल के साथ वो कुछ कर नहीं सकती। तुम कभी सोचते हो कि तुम अपने कल के साथ कुछ भी नहीं कर सकते? कल के सर दर्द का इस वक्त इलाज नहीं कर सकते। कल का खाना तुम इस वक्त नहीं खा सकते। कल के साथ तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मगर अना कल को ही देखती है। इस पल के साथ तुम सब कुछ कर सकते हो, मगर इस पल को तुम्हारी अना देख ही नहीं सकती। आज के साथ किया जा सकता है, आज में कुछ किया जा सकता है, मगर आज में आप मौजूद नहीं हैं। और कल में कुछ नहीं किया जा सकता, और आप हमेशा उसी कल में मौजूद हैं। ये शराब की दौड़ पूरी जिंदगी को बेकार कर देती है। जिंदगी को जीने की बजाय तुम दौड़ में लगा देते हो। ये जो आज के इंसान को एम्प्टीनेस फील होती है, खालीपन लगता है, कहीं फुलफिलमेंट नहीं, कहीं कोई भरपूर होने का एहसास नहीं, कहीं कोई भराव नहीं। जो भी पाते हैं फ्रेश नहीं लगता, जो भी पकड़ते हैं फेंकने जैसा हो जाता है। जिसको भी खोज लेते हो उसके ही सारे मानी खो देते हो। फकीर तुम्हें ख्वाहिशों से आजाद करता है। क्यों? ताकि तुम इस दौड़ से रुक कर देखो, जो तुम चाहते हो वो यहाँ है। तुमने नजर टिकाई हुई है दूर, जिंदगी यहाँ है। फकीर ख्वाहिशों से आजाद करता है ताकि तुम कल के पीछे अंधाधुंध दौड़ने से रुक जाओ। और ये भी बताऊं कि फकीर कहता नहीं है कि ख्वाहिशों को तर्क कर दो। इस बात को समझो, क्योंकि अगर कोई फकीर है, कोई सच्चा मुर्शिद है, गुरु है, वो तुम्हें कहता है कि ख्वाहिशें छोड़ दो, और आगे से तुम सवाल करो किस लिए, फॉर व्हाट, और फिर वो कहे कि जन्नत के लिए, निजात के लिए, निर्वाण के लिए, इनलाइटनमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो आप फिर सवाल कर सकते हो कि ये भी तो फिर ख्वाहिश हुई। तुम हमें एक ख्वाहिश छोड़कर दूसरी ख्वाहिश ही पकड़ने का कह रहे हो। नहीं, सच्चा गुरु ये कहता ही नहीं है कि ख्वाहिश छोड़ दो, क्योंकि ऐसा कहेगा तो उसे लाजमन तुम्हें कोई और ख्वाहिश पकड़ाना होगी। यही सारे रिवाजी मजहबी करते हैं। वो कहते हैं ये फजूल की ख्वाहिश के पीछे पड़े हो, इधर आओ हम तुम्हें बताते हैं कि क्या ख्वाहिशें हैं करने वाली, क्या है पाने के काबिल। गौर से देखना तो ये रिवाजी मजहबी तुम्हारे दुनियादारों से ज्यादा कैलकुलेटिव हैं, ज्यादा हिसाब किताब वाले हैं। वो कहते हैं कि तुम तो बेकार से घर की ख्वाहिश में सड़े जा रहे हो, आओ हम तुम्हें बताएं जन्नत में महल कैसे खड़ा होता है। ख्वाहिश छोड़ने का जो कहेगा वो नई ख्वाहिश को जरूर पकड़ाएगा, क्योंकि वो भी जानता है कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, तुम्हारी अना कैसे ऑपरेट होती है। वो भी जानता है कि कल तुम्हारे लिए आज से हमेशा ज्यादा अहम है। वो कल से नहीं हटाता, कल की ख्वाहिश को रिप्लेस कर देता है। सूफी ये नहीं करता। सूफी बस बता देता है कि ख्वाहिश ये है, ये ऐसे काम करती है। तुम्हारी ही जिंदगियों से तुम्हें दिखा देता है कि देखो ये तुम्हारी ख्वाहिश है जो गुजरे कल में तुमने की थी, अब ये तुम्हारे लिए कितनी कोई अहम है। वो ख्वाहिश का सच बताता है। वो छोड़ने और पकड़ने की बात ही नहीं करता, क्योंकि छोड़ना और पकड़ना अना का तकाजा है। जानना, सच जानना, हतमी हक जानना, ये तुम्हारी रूह की दुनिया है, ये तुम्हारी हस्ती का तकाजा है। कभी देखा है दुनिया का दौड़ना और फकीर का सहराओं में भटकना? दोनों चल रहे हैं, दोनों भाग ही रहे हैं, लेकिन एक कुछ पाना चाहता है और दूसरे ने कुछ भी नहीं पाना, मगर उस पाने के इरादे से दौड़ने वाले से भी मुश्किल रास्ता वो दौड़ रहा है। दुनियादार तो एयर कंडीशनड ऑफिस से घर की दौड़ लगाता है, मगर सूफी तो कभी सहरा में जल रहा है, कभी जंगल में भटक रहा है, कभी हिमालय की गारों में तन्हाइयां झेल रहा है, और कुछ पाना भी उसने नहीं है। वो बस जानना चाहता है।
روح جاننا چاہتی ہے، انا پانا چاہتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پانے میں تسکین ڈھونڈتی دنیا سب کچھ پا کر بھی تسکین نہیں پا پاتی، اور کچھ نہ پانے کو چلنے والا فقیر سکون، پیس، زندگی اور خدا کو پا لیتا ہے۔ کبھی اس راز پر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ مرشد خواہش کی نیچر کھول کر بتا دیتا ہے، چھوڑنے کی بات نہیں کرتا، وہ بس یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ دیوار ہے، اس سے نکلو گے تو سر ٹوٹے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ اپنا سر نہ توڑو، کیونکہ اس سے سوالوں کا سلسلہ جنم لیتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کہو گے کیوں سر نہ توڑوں؟ وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ اس دیوار سے نہ نکلو، کیونکہ آپ کہہ سکتے ہو کہ کیوں نہ نکلوں۔ دھیان رہے کہ صوفی مرشد آپ کو کوئی پازیٹیو ڈیزائر نہیں دیتا کہ اس کے لیے ایسا مت کرو، وہ بس اتنا ہی بتائے گا کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ صوفی بس اتنا کہتا ہے کہ ڈو دس اینڈ دس فالوز۔ کسی سچے مرشد سے کبھی پوچھنا کہ ہم کیا کریں، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، وہ کہے گا یہ تم مجھ سے مت پوچھو، تم مجھ سے یہ پوچھو کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، میں تم کو بتا دوں گا کہ تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ اس سے زیادہ کبھی مرشد نہیں کہتا۔ مرشد کہتا ہے کہ میں بس تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں، دیوار سے نکلو گے سر ٹوٹے گا، اور دروازے سے نکلو گے تو بنا سر توڑوائے نکل جاؤ گے۔ یہ تمہاری چوائس ہے، دیوار سے نکلو یا دروازے سے نکلو۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم دیوار سے مت نکلو، فرق سمجھو۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ تم سے صاف صاف کہا جائے کہ یہ کرو، لیکن جب بھی کوئی آپ کو پوزیٹیولی کہے گا کہ ڈو دس، تو آپ کا فوری ریئیکشن ایک ہی ہوگا کہ کیوں، اور کیوں کے جواب میں کچھ بھی کہا جائے تو کیوں پھر بھی بچ جائے گا۔ کیوں کبھی کہیں نہیں جاتا، کیونکہ پھر ہر جواب پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیوں۔ فقیر بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ خواہش کے پیچھے بھاگو گے تو دکھی ہو کر رہو گے، چھت سے کودو گے تو ٹانگیں ٹوٹیں گی۔ خواہش میں دکھ ہے، یہ نیچر کا اتنا ہی پکا قانون ہے جیسے کشش ثقل کا قانون۔ فقیر مرشد یہ نہیں کہتا کہ خواہشوں میں نہ پڑنا کہ اس سے تمہیں سکھ ملے گا، کیونکہ پھر آپ کہو گے کہ ٹھیک ہے ہمیں سکھ چاہیے، یہ پھر خواہش بن گئی۔ کیسے ملے گا سکھ یہ بتاؤ؟ خواہشوں کا پھر نیا سلسلہ جڑ جائے گا۔ خواہش یہ اصل میں دماغ کا وہ ڈیلیوژن ہے، سراب ہے، بھرم ہے، دھوکہ ہے، جس سے وہ آپ کی ہستی پر اپنا کنٹرول بناتی ہے۔ اسی لیے مرشد کبھی تمہیں کسی خواہش کو چھوڑنے کا موقع نہیں دیتا۔ مرشد صرف انجانے کو جانا کر دیتا ہے اور فیصلہ مکمل طور پر تم پر چھوڑ دیتا ہے۔ گرو کے پاس جو لوگ یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ اس سے کچھ ایسا مل جائے گا کہ جس سے سکھ ہو، کامیابی ملے، جس سے سکون مل جائے، یہ لوگ ہمیشہ چوک جاتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے کہ ان کی نظر میں گرو اہم نہیں ہے، وہ ضرورت گرو سے کہیں بڑی ہے، جس ضرورت کی تشفی کے لیے وہ اس کے پاس گئے۔ کتنے ہی مرشد ہیں، کتنے ہی گرو ہیں، یہ نہیں کہ تھے اور اب نہیں ہیں، اب بھی ہیں، مگر اب لوگ چوکنے والے زیادہ ہیں۔ جو اپنے گرو کو اپنا سب کچھ چھیننے نہیں دیتا، جو گرو کے سامنے اپنا سارا نفسیاتی ڈھانچہ ہار نہیں جاتا، تو گرو چاہے جتنا بھی کامل ہو وہ اس سے کچھ بھی نہیں پا سکتا۔ جو گرو کے پاس پانے جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں پاتا، اور مزے کی بات ہے کہ جو گرو کے پاس اپنا سب کچھ ہارنے جاتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ یاد رکھنا، پیر اور مرید، مرشد اور سالک کے رشتے میں مرید کیا پائے گا یا کیا نہیں پائے گا، اس کا انحصار پیر، مرشد، گرو پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا انحصار ہوتا ہے مرید پر، سالک پر۔ وہ کیا کھونے کو تیار ہے، یہ چیز طے کرتی ہے کہ مرشد سے اسے کیا ملے گا۔
کیا وہ انا کا جھوٹ چھوڑنے پر تیار ہے؟ کیا وہ ذہن کی تاریکیوں میں ڈھلی اس دنیا کو تیاگنے پر تیار ہے جس نے اسے اپنا آپ مان لیا ہے؟ کیونکہ گرو جس میڈیم سے بات کرتا ہے وہ میڈیم انائی دماغ کی سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ آج بھی آپ کسی فقیر کے پاس گزریں تو 99.9% چانسز یہی ہیں کہ تم اس سے چوک جاؤ گے۔ اگر فقیر کا کوئی امیج آپ کے دماغ میں ہے تو یاد رکھنا تم فقیر، گرو، مرشد کو نہیں ڈھونڈ رہے، انا کے سراب کا پیچھا کر رہے ہو، اپنی ہی تلاش ڈھونڈ رہے ہو، اپنی ہی خواہش ڈھونڈ رہے ہو۔ تمہیں ریئلٹی سے کوئی لینا دینا نہیں، تمہیں اس سٹوری سے لینا دینا ہے جو ذہن نے تراش رکھی ہے۔ کیسے دو گے فقیر کو روپ کہ جو کہتا ہے کہ ہر روپ جھوٹ ہے؟ تم جب گرو کے پاس جاتے ہو تو جج کرتے رہتے ہو، اس کی باتوں کو، اس کے لباس کو، اس کی حرکتوں کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کے کھانے پینے کو، اس کے چلنے پھرنے کو۔ یاد رکھنا ایسا شخص کبھی کسی گرو تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ گرو کو ڈھونڈ ہی نہیں رہا، وہ فقیر کے، گرو کے اس امیج کو ڈھونڈ رہا ہے جو اس کے اپنے ذہن میں موجود ہے۔ اس لیے ڈھونگی فقیروں کا کام آسانی سے چل جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی نفسیات کو جانتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ تم فقیر کے نام پر، گرو کے نام پر کون سی تصویر ڈھونڈ رہے ہو۔ سمجھو تمہارے ذہن میں جو تصویر ہے، جو جیسی بھی ہے، جتنی بھی پرفیکٹ ہے، مگر اس میں خرابی ہے، وہ مردہ ہے، کیونکہ وہ دماغ کے مردہ خانے میں پڑی ہے، وہیں پر تخلیق ہوئی تھی۔ تمہاری سوچوں نے اسے ڈھالا ہے، تمہارے دماغ کی پروگرامنگ نے اسے تخلیق کیا ہے۔ تم نے کسی سے سنا کہ فقیر ایسا ہوتا ہے، تم نے کہیں پڑھا کہ فلاں فقیر ایسے رہتا تھا، تم نے اپنے بڑوں سے، اپنے خطیبوں سے سنا کہ ولی ایسا ہوتا ہے، فقیر ایسا ہوتا ہے، مرشد ایسا ہوتا ہے، تو تم نے ان ساری معلومات کو جمع کر کے اپنے ذہن میں ایک پکچر بنائی، ایک امیج تراشا۔ یاد رکھنا کبھی کوئی امیج، کوئی تصویر زندہ نہیں ہوتی، اس میں سانس نہیں ہوتی۔ زندہ فقیر تمہاری کسی بھی بنائی گئی تصویر کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ زندگی کی نیچر تغیر ہے، زندگی کی نیچر چینج ہے، تبدیلی ہے۔ ہاں تصویریں نہیں بدلتی، مگر انسان یقیناً بدلتا ہے۔ تمہارا فقیر کا تصور سٹل ہے، ساکت ہے، جبکہ فقیر سیماب صفت ہوتا ہے۔ فقیر تو زندگی کے زیر و بم سے مچلتا دل ہے، ایک پل یوں ایک پل ووں۔ تم اپنی کسی بھی تصویر کے سانچے میں کسی زندہ فقیر کو فٹ نہیں کر سکو گے، بلکہ یاد رکھنا کہ فقیر کے پاس تم جاؤ تو وہ جان لے گا کہ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو، اور وہ خود اس سے الٹ بیہیو کرے گا، تاکہ پہلے تو تم اس تصور سے، اس تصویر سے جان چھڑواؤ جو ذہن کے بندی خانے میں تم نے بنا رکھی ہے۔ اور جیسے ہی تم اس تصویر سے جان چھڑاتے ہو تو پھر تم حقیقت کی دنیا میں آتے ہو، پھر تم اپنی تصویر، اپنے تصور سے نہیں ملتے، پھر تم واقعی مرشد سے ملتے ہو، گرو سے ملتے ہو، فقیر سے ملتے ہو۔ اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جیسے ہی تم اس تصویر، اس تصور سے آزاد ہوتے ہو جو تمہارے ذہن میں موجود تھا، تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے لیے گرو بن جاتا ہے، مرشد بن جاتا ہے، کیونکہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ بس اسی ایک ہی کا ظہور ہے۔ صوفیوں کی زبان میں کہوں تو لا موجود الا اللہ۔ پھر ایک درخت بھی تمہیں سکھا سکتا ہے کہ سٹلنس کیا ہے، پھر ایک تتلی بھی تمہیں بتا سکتی ہے کہ جمال کیا ہے، پھر ایک پھول بھی تمہیں بتا سکتا ہے کہ سائلنس کیا ہے، پھر ہوا کا ایک جھونکا بھی تمہیں سکھا سکتا ہے کہ زندگی کیا ہے، پھر ایک مترنم جھرنا بھی تمہیں کائنات کے نغمہ سرمدی کو سناتا مل جائے گا، ایک شانت ندی تمہارے اندر موجود پیس سے تمہیں ملا دے گی۔ کبھی سوچا ہے مرشد سالک کے ساتھ کرتا کیا ہے؟ بس ایک کام، اس کا ذہن جو تصویریں بنا کر لوگوں کو، چیزوں کو، واقعات کو
ایک خانے میں فٹ کر رہا ہے اور اسی زاویے سے سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ اس دماغ کو خاموش کر دیتا ہے۔ جب تک یہ تصور اور تصویریں تراشتا دماغ ہی تم ہو، تب تک فقیر، گرو، مرشد نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک تصویریں تصور بناتا دماغ موجود ہے، تم موجود ہی نہیں ہو، مرید ہی موجود نہیں ہے، اور گرو کو تخلیق کرتا ہے مرید، مرشد کا خالق ہے سالک۔ سوچو کوئی سالک ہی نہ ہو تو مرشد کسے کہیے گا؟ ایک صوفی فقیر تھے بہاؤالدین، ان کے پاس ایک تاجر آیا کرتا تھا اور آ کر بڑی عقیدت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ کبھی کہتا آپ اس دھرتی کے سورج ہو، بہاؤالدین ہنس دیتے۔ کبھی کہتا تم چاند کی روشنی ہو، کبھی کہتا تم دکھی انسانوں کے لیے سکھ کی وجہ ہو۔ اور جب وہ یہ سب کہہ رہا ہوتا تو بہاؤالدین مسلسل ہنستے رہتے۔ ایک دن بہاؤالدین کے خاص مرید نے کہا، حضور کیا وجہ ہے؟ وہ شخص اتنے پیار سے آپ کی تعریفیں کرتا ہے، آپ کا اتنا احترام کرتا ہے، آپ کے قدموں میں بچھ جاتا ہے، اور آپ ادب آداب کا خیال بھی نہیں رکھتے اور طنزیہ انداز میں ہنستے رہتے ہیں۔ بہاؤالدین نے کہا، وہ شخص مجھے ملتا ہی نہیں ہے، وہ شخص مجھے جانتا ہی نہیں ہے، اس نے بس لوگوں سے سن کر ایک تصویر بنا رکھی ہے، ایک تصور پال رکھا ہے۔ وہ آ کر اسی تصویر کو پوچھ کر چلا جاتا ہے، اسی تصور کی تعریفیں کر کے چلا جاتا ہے، اس نے کبھی مجھے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ اپنے ہی ذہن میں تراشی تصویر کو آتا ہے اور دیکھ کر چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب وہ مجھے کہتا ہے سورج تو میں ہنستا ہوں کہ آنکھیں تو اس کی بند ہیں، مجھے سورج یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ وہ جب مجھے کہتا ہے چاند تو میری ہنسی نکل جاتی ہے کہ اس نے کبھی چاند تو دیکھا نہیں، بس کہے جا رہا ہے۔ وہ میری تعریف کرتا ہے، میں ہنس دیتا ہوں کہ وہ تعریف کس کی کر رہا ہے؟ وہ اپنے ہی ذہن کے اندر موجود ایک بت کی تعریف کر رہا ہے اور سہارا میرا لے رہا ہے۔ مرید بولے، سمجھ نہیں آئی ہمیں آپ کی بات۔ بہاؤالدین بولے، آؤ تمہیں سمجھاتا ہوں۔ وہ اپنے مریدوں کو ساتھ لیے اس شخص کی دکان پر گئے اور صرف وہ جبہ اور ٹوپی اتار دی جو وہ اپنے آستانے پر پہنے رہتے تھے، اس کی دکان سے سودا لیا اور واپس چلے آئے۔ وہی دکاندار جو انہیں کبھی سورج کہتا تھا، کبھی چاند کا خطاب دیتا تھا، کبھی دکھی دلوں کا آسرا کہتا تھا، انہیں پہچان ہی نہ سکا۔ بہاؤالدین اپنے مریدوں سے بولے، یہ شخص ایک تصویر کو پوجتا ہے، اس تصویر میں جبہ ہے، اس تصویر میں ایک ٹوپی ہے، اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر میں سورج ہوتا تو کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ میں نے پہن کیا رکھا ہے، سر پر ٹوپی ہے یا نہیں۔ میں ہنستا تھا اس لیے کیونکہ یہ مجھے دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا تھا، یہ بس میری ٹوپی اور جبے کو دیکھتا تھا، میں تو اس سے کہیں دور کھڑا ہنس رہا ہوتا تھا۔ وہ دکاندار جو خود کو میرا عاشق سمجھتا ہے، اس کے ساتھ میں 15 منٹ اس کی دکان میں رہا، اس سے باتیں کی، اسے سودا خریدا، وہ مجھے پہچان تک نہیں پایا، بلکہ مجھے کم عقل سمجھ کر اس نے سودا بھی پورا نہیں دیا ہے۔ مریدوں نے کہا، حضور ہو سکتا ہے اس سے بھول ہو گئی ہو سکتا ہے کام میں بہت مصروف ہو اور پہچان نہ پایا ہو۔ بہاؤالدین نے دوسرے دن پھر اس کی دکان کا چکر لگایا، اسی حالت میں بنا جبہ و دستار کے، وہ نہ پہچان پایا، اور اگلے دن ہی نہیں پورے 1 سال 365 دن تک وہ اس کی دکان پر روزانہ بلا ناغہ جاتے رہے۔ وہی مرید ساتھ ہوتے مگر وہ کبھی پہچان نہ پایا، حتیٰ کہ وہ مرید تھک گئے، وہ مرید اکتا گئے۔ انہوں نے مرشد سے کہا، حضور بس کریں، ہم نے جان لیا، ہم سمجھ گئے۔ اور کتنی مزے کی بات ہے کہ اس پورے سال میں بھی وہ شخص ان کی محفل میں آتا رہا اور اس کے وہی ڈھنگ رہے، وہی تعریفیں کرتا رہا، وہی تم سورج ہو تم چاند ہو کے راگ الاپتا رہا۔ 1 سال جب گزر گیا تو بہاؤالدین نے کہا کہ مت کہا کریے، بند کریے فضول باتیں، پورے 1 سال میں تمہارے دروازے پر آیا ہوں، تمہاری دکان سے سودا خریدا ہے، اگر میں سورج تھا کبھی تم نے میری حدت محسوس کیوں نہ کی؟ اگر میں چاند تھا تو ایک بھی کرن تمہیں چھو کیوں نہ سکی؟ سورج تو دور تمہیں مجھ میں دیا تک دکھائی نہ پڑا، تو سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ دیکھنا دکھائی دے رہی چیز کا معاملہ نہیں، دیکھنے والی آنکھ کا ایکشن ہے۔ پیر دکھائی دینے والی چیز تب بنتا ہے جب دیکھنے والا موجود ہو۔
جب دیکھنے والے کی آنکھ کی صلاحیت موجود ہو، جب دیکھنے والا اپنے ذہن میں موجود تصویر کو نہیں، سامنے موجود حقیقت کو دیکھ رہا ہو۔ تم جب چیزوں کو دیکھتے ہو تو چیزوں کو نہیں دیکھتے، بس اس تصویر کو دیکھتے ہو جو تمہارے ذہن میں ہوتی ہے۔ تمہارا ایک دوست ہے، جب بھی اسے دیکھتے ہو کہتے ہو یہ میرا دوست ہے۔ کبھی سوچا کہ آج سے 10 سال پہلے وہ کیسا تھا، 20 سال پہلے کیسا تھا؟ دیکھتے ہو ماں باپ کے لیے بچے کبھی بڑے نہیں ہوتے، کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقت کو نہیں دیکھتے ہوتے کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، وہ اس تصویر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنے ذہن میں بنا رکھی ہے۔ تم گرو کو کیسے پاؤ گے؟ چولے، چوغے، جبے، دستار، ٹوپی کو ہی پہچانو گے نا، کیونکہ تمہارے ذہن میں گرو کی تصویر یہی بنتی ہے۔ تم اس تصور کے، اس تصویر کے پجاری ہو، اس لیے ہمیشہ فقیر تم سے چوک جاتے ہیں، گرو تم سے چوک جاتے ہیں۔ ہمیشہ جبہ و دستار کو تم پہچان پاتے ہو، ہمیشہ کچھ حرکتیں کرتے، کچھ ریاضتیں کرتے، کچھ خاص رنگ ڈھنگ کو تم دیکھ پاتے ہو۔ تم فقیر کو دیکھتے ہی نہیں۔ تمہارے سامنے کوئی بیدار روح ہو مگر وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو تو تمہاری آنکھ اسے پہچان ہی نہ پائے گی، کیونکہ تم نے تو جھیل کی سطح کو ہی دیکھنا جانا ہے، جھیل کی گہرائیوں کو تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔